اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے لوگ لے پالکوں کو اپنا نام دے دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کی منور کرنوں نے شرک و بدعت اور خرافات کے اندھیروں کو ختم کیا تو مالک کائنات نے صاحب اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حکم جاری فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جو جس کا بیٹا ہے، جس کی اولاد ہے، اسی کی طرف اسے منسوب کرو۔ یہ بات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف والی اور سچی بات ہے۔ اگرچہ لے کر پال تم رہے ہو، لیکن نسبت اس کے حقیقی بات کی طرف ہی کرنی ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا علی اور زید رضی اللہ عنہما کی تربیت فرمائی تھی۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کیا تو کائنات کے رب نے حکم نازل فرما دیا ادعوہم لآبائہم۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹوں کے ساتھ اور 4 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ بعض الناس وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جبکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ بات، اور سلف صالحین اجماع امت کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی بیویوں کو وبناتک بنتن کی جمع بناتک اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا کر رکھا کرو۔ کل ازواجک و بناتک بنتن کی جمع کائنات کے رب نے فرمایا۔ اگر بیٹی ایک تھی تو پھر بنتن کی جمع کیوں استعمال کی؟
پھر اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بناتکا سے مراد مومنوں کی عورتیں ہیں۔ اگر مومنوں کی عورتیں ہوتی تو اضافت کی ضمیر ساتھ نہ آتی، اگر اس سے مراد مومنوں کی عورتیں ہوتی تو پھر آگے نساء المومنین نہ آتا۔ اللہ نے آگے نساء المومنین الگ فرمایا ہے، کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو۔ معلوم ہوا قرآن کی اس آیت کے مطابق بھی اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، عربی میں جمع 3 یا اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، 2 کے لیے عربی میں جمع استعمال نہیں ہوتی۔ یعنی بناتکا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 3 بیٹیاں تھیں، اور تاریخ احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ 3 سے زیادہ 4 تھیں۔ پھر احادیث میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی چاروں بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، توفیت احدی بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما غسلنا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی، داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کی اس بیٹی کو جب غسل دینے لگے، لما غسلنا، جب ہم غسل دینے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا میری اس بیٹی کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب آخری مرتبہ غسل دینا تو کافور بھی استعمال کر لینا۔ جب میری بیٹی کو غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بلا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہم غسل دے کر فارغ ہوئی تو نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، آپ نے اپنی ازار بند، اپنی تہبند اپنی اس بیٹی کے کفن کے لیے بھیج دی۔ اور یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ کون زینب رضی اللہ عنہا؟ جس کا کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند بن گیا۔ کون سیدہ زینب رضی اللہ عنہا؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیا افضل بناتی اصیبت فیہ، میری بیٹیوں میں سے میری یہ بیٹی زینب سب سے افضل ہے، اس لیے کہ میری وجہ سے اسے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ میری بیٹیوں میں سے میری یہ بیٹی زینب سب سے افضل ہے، اس لیے کہ میری زینب نے میری وجہ سے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی کی زینب وہ تھی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کانا یصلی وہو حامل امامۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے، نماز کی حالت میں امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوتے۔
یعنی اپنی نواسی جو زینب کی بیٹی تھی، ابو العاص کی بیٹی تھی، اس کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ رکوع یا سجدے جاتے تو امامہ کو نیچے بٹھا دیتے، جب قیام فرمانے لگتے تو امامہ کو اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور کون امامہ رضی اللہ عنہا؟ کون امامہ رضی اللہ عنہا؟ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو علی رضی اللہ عنہ جو دوسرا نکاح کیا، یہ وہی امامہ ہے جس کے ساتھ نبی علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے جس کے ساتھ شادی کی، وہ امامہ رضی اللہ عنہ، جس امامہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کانا یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب کی بیٹی امامہ، اور کون زینب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 516 نمبر، صحیح مسلم کی 543 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسی امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی، اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان کی تعریف نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور بات پتہ چل گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ اپنے والد کے گھر تشریف لائیں اور آ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی، ابا جان یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک وہذا علی ناکح بنت ابی جہل۔ ابا جان، آپ کی قوم یہ سمجھتی ہے، آپ کی قوم کو یہ خیال ہے کہ شاید آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں غصے میں نہیں آتے۔ یہ علی، یہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑا، منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں سنو، اما بعد انکحت ابا العاص بن ربیع فحدثنی وصدقنی۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ابو العاص بن ربیعہ کے ساتھ کی۔ فحدثنی وصدقنی، ابو العاص بن ربیعہ نے میرے ساتھ ایک بات کی، وصدقنی، ایک بات کی اور اس بات کو سچا کر کے دکھایا۔ اور وہ بات کون سی تھی؟ فرمایا، ابو العاص تجھے چھوڑ رہے ہیں اس شرط پر کہ جب مکے جاؤ تو میری بیٹی کو واپس بھیجنا ہے۔ ابو العاص بن ربیعہ کو بھی اپنی بیوی پر بڑا مان تھا، بڑی محبت تھی ان دونوں کے درمیان میں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی مشرکین مکہ کی دشمنی مول لی ابو العاص بن ربیعہ نے۔ دشمنان اسلام، دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ابو العاص یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، اسے طلاق دو، اپنے باپ کے گھر جائے۔ ابو العاص بن ربیعہ کہا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھو زمین و آسمان مل سکتے ہیں، ابو العاص بن ربیعہ اپنی بیوی زینب بنت رسول اللہ کو طلاق نہیں دے گا انشاءاللہ۔ آ کر عرض کی، زینب میری بات غور سے سن لو، تیرے والد کے ساتھ ایک وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جا کر تجھے بھیجوں گا، اگر تو جانا چاہتی ہے تجھے روکے گا کوئی نہیں، اگر تو رہنا چاہتی ہے تو تجھے لے جا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ جب ابو العاص کو یہ پتا چلا کہ زینب نے مجھے چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے، ابو العاص تو زندہ لاش بن گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اما بعد انکحت ابا العاص بن ربیعہ فحدثنی وصدقنی، میں نے ابو العاص کے ساتھ ایک بات کی اور اس بات کو ابو العاص بن ربیعہ نے سچ کر کے دکھا دیا۔ یاد رکھو، فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ میری بیٹی ہے، جو بات فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کو بھی اذیت دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات فاطمہ کو تکلیف دے گی وہ محمد الرسول اللہ کو بھی تکلیف دے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی کسی ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فوراً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کا پیغام ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی تھی۔ مصر سے ایک شخص عثمان بن عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیا، مکے میں آ کر اس نے دیکھا، حج کے دنوں میں آیا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، پوچھنے لگا یہ کون لوگ ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا یہ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا ان قریشیوں میں یہ جو بیٹھا بزرگ یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، کہنے لگا عبداللہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر اور اس گھر بیت اللہ کی عزت کا واسطہ دے کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سوال کا سچ سیدھا صحیح جواب دینا ہے۔ سیدنا عبداللہ نے فرمایا بتاؤ، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ کیا عثمان بن عفان احد کے دن جنگ سے بھاگ نہیں گئے تھے؟ فرمایا ہاں بھاگ گئے تھے۔ فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عثمان غنی، عثمان بن عفان بدر کے دن غیر حاضر نہیں تھے؟ فرمایا ہاں غیر حاضر تھے۔ فرمایا جب حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تو کیا عثمان بن عفان وہاں غیر حاضر نہیں تھا؟ فرمایا غیر حاضر تھے۔ کہنے لگا اللہ اکبر، بڑی بات ہے، نہ بدر میں شریک ہے، احد سے بھاگ گیا ہے، اور حدیبیہ میں بیعت رضوان کے موقع پر بھی شریک نہیں ہے، اور تم اسے امیر المومنین مانتے ہو، تم اسے عثمان غنی کہتے ہو، رضی اللہ عنہ کہتے ہو۔ تعجب کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کہا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، جو سوال تم نے کیے ہیں ان کی حقیقت تیرے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، حقیقت کیا؟ فرمانے لگے رہا ان کا احد کے دن بھاگنا تو یہ دشمنان اسلام کے اچانک حملے کی وجہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ان لوگوں کے متعلق جو میدان سے بھاگے تھے؟ فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان۔ اس دن جو لوگ بھاگ گئے تھے، جب دو جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوئیں، جب دو جماعتوں کا مقابلہ ہوا تو جو لوگ بھاگے تھے یہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلایا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا یہ عمل معاف کر دیا۔ اب قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، عثمان غنی کی برات کا اعلان کرتے رہیں گے، تو کہتا رہا کہ عثمان بھاگ گیا تھا، اور رہا ان کا بدر میں غیر حاضر ہونا، وہ بدر کے موقع پر نہیں آ سکے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جو ان دنوں بیمار تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا عثمان
تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، جتنا مال غنیمت یا جو اجر بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے مطابق انہیں اجر بھی اور انہیں غنیمت بھی دینے کا وعدہ کیا تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ وہ غیر حاضر ہو کر بھی اتنا ہی مال غنیمت اور اتنا ہی اجر لے کر گئے ہیں جتنا حاضر ہونے والے لے کر گئے ہیں، اور تو اعتراض کر رہا ہے۔ اور رہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بیعت رضوان کے موقع پر غیر حاضر ہونا، تو فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر مکے کی اس وادی میں عثمان غنی سے زیادہ معزز باعزت کوئی ہوتا تو سفیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکے میں بھیجتے۔ سب سے زیادہ باعزت عثمان غنی تھا رضی اللہ عنہ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر عثمان کو بھیجا۔ اور میں کہا کرتا ہوں بیعت رضوان ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے کہا عثمان کو شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر اب عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ہر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہباز، آپ کا یہ داماد غیر حاضر تھا۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ پر یوں مار کے فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، عثمان کی بیعت۔ تو کہتا ہے غیر حاضر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بتانے کا مقصد اس حدیث میں یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، نبی کی یہ بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ان کی وفات کے بعد احادیث بہت زیادہ ہیں، بعد مختصر کر رہا ہوں۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی جو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے چھوٹی تھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کی شادی بھی سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی اپنے داماد سیدنا عثمان غنی عثمان بن عفان کے ساتھ کر دی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں انہ رعا علی ام کلثوم علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردہ حریر، میں نے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریشمی سرخ رنگ کی ریشمی چادر کو دیکھا۔ الفاظ پر پھر غور کریں، انہ رعا علی ام کلثوم علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ رنگ کی ریشمی چادر کو دیکھا۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عمر بن ابان الجعفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے ماموں حسین بن علی الجعفی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری نے فرمایا بیٹا تو جانتا ہے عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ عرض کی نہیں میں نہیں جانتا ماموں جان۔ تو فرمانے لگے حسین بن علی الجعفی لم یجمع اللہ بین ابنتی نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعۃ لغیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فلذالک سمی ذو النورین۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی دو بیٹیاں نبی کے کسی امتی کے ہاں جمع نہیں ہوئی۔ کسی نبی نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ایک ہی شخص کے ساتھ نہیں کیا علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔
فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ذُو النُّورَيْنِ، اسی وجہ سے عثمان کو ذو النورین، دو نوروں والا، نبی کے دو نوروں والا کہتے ہیں۔ نبی کی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں تھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے نبی کے بیٹی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حدیث معروف ہے، بنو مخزومہ قبیلے کی فاطمہ نے چوری کر لی، عرض کی اللہ کے نبی ہاتھ نہ کاٹیں، معزز قبیلے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے، تو بنو مخزومہ قبیلے کی فاطمہ میری بیٹی کی فاطمہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہر کوئی مانتا ہے، اس لیے تفسیر میں نہیں جاتے۔ اب رہی بات اجماع کی، سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سید ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد المتوفی 463، ان کا قول الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں جز اول صفحہ 50 پر، ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، امام نووی رحمہ اللہ، المتوفی 676 ہجری، ان کا قول تہذیب الاسماء واللغات میں جز اول صفحہ 28 پر، اسی طرح حافظ عبد الغنی، ان کا قول الوافی جز اول صفحہ 79 پر، اسی طرح حافظ یوسف بن عبد الرحمن الموزی المتوفی 742 ہجری، ان کا قول تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، اسی طرح شیعوں کے بڑے معتبر ائمہ، ان میں سے جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ان کا قول کرب الاسناد للحمیری جز اول صفحہ 61 پر، امام ابو عبداللہ جعفر صادق، جن کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی بھی کہتے ہیں، ان کا قول تاریخ الائمہ جز اول صفحہ 27 پر ہے۔ کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، اور ان میں سے سب سے بڑے بیٹے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا قاسم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہوئے۔ قاسم کے بعد، قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں، یہ بھی نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں، ان کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں، ان کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی یہ اولاد نبوت ملنے سے پہلے نبی پیدا ہوئیں، اور نبوت ملنے کے بعد مکے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا رضی اللہ عنہ۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھا، ابراہیم، وہ پیدا ہوا۔ یہ ان ائمہ کا اور بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں، بہت ساری کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اتنے۔ فرماتے ہیں اجماع ہے اس بات پر، امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ اسی طرح شیعوں کے اور بھی بہت سارے ائمہ، ان کے بھی اقوال موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں یہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کے یہ لفظ ہیں، اللہ درود بھیج نبی کی بیٹی رقیہ پر جو تیرے نبی کی بیٹی ہے، جو تیرے نبی کی اس بیٹی کو تکلیف پہنچائے تو اس پر لعنت بھیج۔ اللہ ام کلثوم پر درود بھیج جو تیرے نبی کی بیٹی ہے، جو تیرے نبی کی بیٹی ہے، اور جو تیرے نبی کی بیٹی ام کلثوم کو تکلیف پہنچائے تو اس پر لعنت بھیج۔ یہ وہ درود ہے جو یہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں اللہ ان کی یہی دعا قبول فرما لے، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں ان کی یہی دعا قبول فرما لے، اتنی کافی ہے۔
منہ مانگی موت ہی ہے نا ان کے لیے جو منکرین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود ہی انکار بھی کرتے ہیں، خود ہی اپنے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں، منہ مانگی موت۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کا انکار، پہلی 3 بیٹیوں کا انکار کس نے کیا؟ مورخین لکھتے ہیں ایک غالی قسم کا شیعہ تھا، ابو القاسم علی بن موسیٰ بن احمد المتوفی 352 ہجری۔ اس نے ایک کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ۔ اس کتاب میں اس نے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیاں آپ کی نہیں تھیں، وہ ربیبہ تھیں۔ آپ کی بیٹی حقیقی صرف ایک ہی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور اس کے متعلق شیعہ محدث عبداللہ مامکانی لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، اس کا مذہب خبیث ہو گیا تھا جب اس کی یہ جو بات اس نے کہی ہے کہ آپ کی بیٹی صرف ایک ہے، 4 نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں شیعہ محدث عبداللہ مامکانی لکھتا ہے کہ دلائل کی روشنی میں اس بات کی حیثیت مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی سنی عالم نہیں ہے، یہ منکرین کا اپنا ہی عالم ہے، اپنا ہی محدث ہے۔ لکھتا ہے دلائل کی روشنی میں ابو القاسم علی بن موسیٰ بن احمد کی اس بات کی حیثیت مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور پھر شیخ عباس قمی لکھتا ہے الاستغاثہ میں، اسی طرح آقا میر نقد الرجال میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ شخص ابو القاسم جو تھا علی، یہ بد مذہب ہو گیا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ جب اس کا دماغ خراب ہوا اور یہ بد مذہب ہوا، تب اس نے کچھ کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں سے الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ بھی ایک کتاب ہے، اور جو کتابیں اس نے تب لکھی وہ کتابیں ساری کی ساری فساد پر مبنی ہیں۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کہتے ہیں ربیبہ تھی۔ تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا بھی یہ بات جانتا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی، جس سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی۔ ان کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ایک اور شخص کے ساتھ، ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی۔ اس سے ایک بیٹا ہند اور ایک بیٹی حالہ پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ 3، ایک بیٹا 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے تھیں۔ ایک کا نام ہندہ، بیٹے کا نام ہند، اور ایک بیٹی کا نام حالہ۔ پہلی شادی ہوئی عتیق بن عائض مخزومی کے ساتھ، دوسری ہوئی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ، تیسری شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ عتیق بن عائض مخزومی سے ہندہ پیدا ہوئی، ابو حالہ سے ہند بیٹا اور حالہ بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر ایک اور بات کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہوتی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہوتی تو مباہلے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو لے کر کیوں نہ آتے؟ صرف فاطمہ کو لے کر آئے ہیں رضی اللہ عنہا کو، اس کا مطلب یہ ہے بیٹی ایک ہی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ بغض کی وجہ سے اور تاریخ سے بالکل ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ لاؤ کوئی تاریخ کی کتاب، کوئی حوالہ جس میں یہ بات موجود ہو کہ مباہلہ ہوا ہے۔ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تھی، خود آؤ، اپنی بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ ہوا نہیں ہے، مباہلے کی بات ہوئی تھی۔ جب بات ہوئی تھی پھر یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کو لائے، دوسریوں کو نہیں لائے، جب ہوا ہی نہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بات
دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، مبالغے کا واقعہ جو ہے وہ 10 ہجری میں پیش آیا، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں وہ 8 ہجری میں فوت ہوئی۔ ان کے بعد آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وہ رمضان المبارک 2 ہجری میں فوت ہوئیں۔ اس کے بعد آپ کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا شعبان 9 ہجری میں فوت ہوئی، مباہلہ ہو رہا ہے 10 ہجری میں، اور آپ کی آخری بیٹی سیدہ ام کلثوم فوت ہو رہی ہیں 9 ہجری میں۔ اب جو بیٹی 1 سال پہلے فوت ہو گیا اس کو کیسے لے کر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہے نا بے وقوفوں والی بات۔ بیٹی فوت ہو گئی آخری 9 ہجری میں، مبالغہ ہوا 10 ہجری میں، مبالغے کا واقعہ پیش آیا 10 ہجری میں، کہتے ہیں بیٹیاں ہوتی تو ساتھ لے کر آتے ہو۔ بھائی کیسے لے کر آتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی 8 ہجری میں فوت ہوئی بڑی، سیدہ زینب، جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیعہ کے ساتھ کی تھی۔ دوسری بیٹی رقیہ جن کی شادی عثمان غنی کے ساتھ کی تھی وہ 2 ہجری رمضان میں فوت ہوئیں۔ تیسری بیٹی جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان غنی ہی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی تھی، وہ فوت ہوئی 9 ہجری شعبان میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی، اہل بیت کا احترام اور ادب کرنے کی، اپنے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے اپنے سینوں کو ٹھنڈ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے گھر والے جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ سب کا ادب و احترام اور نبی کے صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا۔